بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فرض نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے کہ کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، کون سے ذکر اذکار کرنے چاہیے، وہ سکھاؤں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر نماز کے آخر میں معوذات پڑھنے کا حکم دیا، یعنی قل هو اللہ احد یہ والی صورت، قل اعوذ برب الفلق سورہ فلق دوسری صورت، اور قل اعوذ برب الناس یعنی قرآن پاک کی آخری 3 صورتیں جو ہیں۔ قرآن مجید کی آخری 2 صورتوں کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذاتین کہا جاتا ہے، اور ان میں سے سورہ اخلاص کو شامل کر لیں تو انہیں معوذات کہا جاتا ہے، یعنی شیطان، جنات اور جادو وغیرہ سے پناہ دینے والی کہا جاتا ہے۔ ابو داؤد کی ہے، یعنی اگر آپ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد والی جو صورت ہے، اس کے بعد کی صورت سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق یہ والی صورت، اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس قرآن پاک کی آخری 3 صورتیں پڑھیں گے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شیطان، جنات اور جادو وغیرہ سے پناہ دینے والی کہا جاتا ہے، یعنی ان چیزوں سے آپ کو پناہ ملے گی۔ دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے آخر میں یہ ذکر کیے یا یہ کلمات پڑھے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں۔ اس میں سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، پاک ہے اللہ، اور الحمدللہ یہ بھی 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیا ہے؟ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر 33 مرتبہ یہ بھی پڑھنا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھنا ہے۔ پھر پڑھیں اس کو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، وہ اکیلا ہے، نہیں کوئی شریک اسی کی بادشاہی ہے، اور اس کے لیے سب تعریفیں ہیں، وہ اوپر ہر چیز کے خوب قادر ہے۔ 1 مرتبہ یہ کلمات کہنے ہیں۔ اس کے بعد 100 کی تعداد پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ کی بجائے اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لینا بھی درست ہے۔ یہ بھی آپ 100 مرتبہ پورا کر لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ، یا اس کی بجائے اللہ اکبر کہہ دیں، 34 مرتبہ پڑھ لینا بھی درست ہے۔ مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اب میں نے آپ کو یہ نماز کے بعد کی چند دعائیں اور کلمات بتائے، امید ہے کہ آپ دوستوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ آگے شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی پڑھنا سیکھ سکیں، اور آپ خود بھی اس کو ضرور پڑھیں تاکہ آپ ہر نماز کے بعد ذکر اذکار کر لیا کریں اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔